بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں ہم فتح مکہ کے حالات آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اور اس کی پہلی قسط پیش کی جا چکی ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذوالحلیفہ یا بعض روایات کے مطابق مقام جحفہ میں پہنچے تو حضرت عباس اپنے گھر والوں سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کو جاتے ہوئے آپ سے ملے۔ آپ کے ارشاد سے سامان تو مدینہ بھیج دیا اور خود حضرت عباس آپ کے ساتھ لشکر اسلام میں شریک ہو کر بغرض جہاد پھر مکہ واپس ہوئے۔ حضرت عباس کا اسلام لانا تو بہت پہلے ہو چکا تھا، مگر قریش سے اپنے اسلام کو مخفی رکھا تھا، اور یہ فرمایا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اے عباس، تمہاری ہجرت آخری ہجرت ہے، یعنی تمہیں فتح مکہ تک مکہ ہی میں رہنا ہے۔ حضرت عباس مکے میں قیام کرتے تھے اور مکے ہی میں رہتے ہوئے قریش کی خبریں حضور کو پہنچاتے رہتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اسلام کی خبر کسی کو نہیں دی تھی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو بھی معافی کی جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مقام قدیس سے چل کر عشاء کے وقت آپ مرہ زہران میں پہنچے، وہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور لشکر کو یہ حکم دیا کہ ہر شخص اپنے خیمے کے سامنے آگ سلگائے گا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ لشکروں میں آگ روشن کیا کرتے تھے، اور یہ دراصل اس لیے تھا کہ لشکر جنگلات میں اور خالی جگہوں میں آن کر ٹھہرا کرتے تھے اور جانوروں کے حملے کا اندیشہ رہتا تھا، تو اس لیے آگ جلا دی جاتی تھی تو جنگلی جانور لشکر سے دور رہتے تھے۔ یہ اس وقت کا دستور تھا۔ ادھر مشرکین مکہ بھی ڈرے ہوئے تھے کہ نہ معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت چڑھائی کر دیں، چنانچہ ابو سفیان ابن حرب، بدیل ابن ورقہ اور حکیم خبر لینے کی غرض سے مکہ سے باہر نکلے۔ جب مرہ زہران کے قریب پہنچے تو لشکر نظر آ گیا، گھبرا گئے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ بدیل نے کہا کہ یہ آگ قبیلہ خزاع کی معلوم ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ خزاع کے پاس اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا؟ وہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ چوکیدار ادھر سے گزرے، ان لوگوں کو دیکھ کر انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ان محافظ دستوں کے لوگوں نے دریافت کیا کہ تم میں یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم آپ کے اصحاب ہیں۔ ان کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ تم میں سردار کون ہے؟ تو حضور کے صحابہ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم میں سردار جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور ہم آپ کے اصحاب ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خچر پر سوار گشت لگاتے ہوئے ادھر سے گزرے۔ ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا، اندھیرا بہت زیادہ تھا، آواز سے پہچانا اور کہا کہ ابو سفیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، خدا کی قسم اگر تجھ پر فتح یاب ہو گئے تو تیری گردن اڑا دیں گے، اور سن، قریش کی اس میں بہتری ہے کہ آپ سے امن کی درخواست کریں اور آپ کی اطاعت قبول کر لیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں آواز سن کر اسی سمت میں ڈھونڈتا ہوا عباس تک پہنچا اور کہا کہ اے ابو الفضل، میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، میری رہائی کی اور مخلصی کی صورت کیا ہوگی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پیچھے میرے خچر پر بیٹھ جا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں تجھے لے کر حاضر ہوتا ہوں،
اور اللہ کے رسول سے تیرے لیے امن مانگتا ہوں۔ عباس اس کو اپنے ہمراہ لے کر لشکر اسلام دکھلاتے ہوئے لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب سے گزر ہوا۔ حضرت عمر دیکھتے ہی پیچھے جھپٹے اور کہا کہ اے ابو سفیان، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن الحمدللہ بغیر کسی عہد و اقرار کے ہمارے ہاتھ آ گیا ہے۔ حضرت عمر پیدل تھے اور حضرت عباس ابو سفیان کو ہمراہ لیے ہوئے خچر پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر پیچھے پیچھے دوڑے، تلوار سونتتے ہوئے آپ کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ابو سفیان مل گیا، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن الحمدللہ بغیر کسی عہد و پیمان کے ہاتھ آ گیا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ ابھی اس کی گردن اڑا دوں۔ عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اس کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہیں اور بار بار وہی عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اجازت دیجیے میں اس کو قتل کر دوں، اور حضور کے اشارے کے منتظر ہیں۔ مگر عباس نے جھلا کر کہا کہ اے عمر ذرا ٹھہرو، اگر یہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تم اس کے قتل پر اتنا زور نہ لگاتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ میرے قبیلے کا آدمی ہے، اس لیے تم اس کے قتل پر اصرار کر رہے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے عباس، خدا کی قسم تمہارا اسلام اپنے باپ خطاب کے اسلام سے زیادہ محبوب تھا۔ میرا باپ اگر اسلام لاتا تو مجھ کو اتنی خوشی اور مسرت نہ ہوتی جتنی تمہارے اسلام سے ہوئی، اس لیے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا اسلام قبول کرنا میرے اسلام کو قبول کرنے سے زیادہ محبوب تھا۔ تمہاری نسبت میرا تو یہ خیال ہے تم جو چاہو سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، صبح کو میرے پاس لانا۔ ابو سفیان تو شب بھر حضرت عباس کے خیمے میں رہا، اور حکیم ابن حزام اور بدیل ابن ورقہ اسی وقت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مکے کے حالات دریافت فرمائے۔ اسلام لانے کے بعد یہ دونوں مکہ واپس ہو گئے تاکہ اہل مکہ کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع دے دیں۔ صبح ہوتے ہوتے حضرت عباس ابو سفیان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ابو سفیان، افسوس، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو یقین کرے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نہایت شریف اور بردبار شخص ہیں اور نہایت ہی صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج ہمارے کچھ کام آ جاتا اور آپ کے مقابلے میں ہم اس کی مدد لے لیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان، کیا تیرے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ تو مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، بے شک آپ نہایت حلیم اور کریم اور شریف شخص ہیں، اور آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، اور میرے اوپر ابھی تک مہربانی کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ میں نے آپ کے ساتھ سخت دشمنی کی ہے، لیکن مجھے اس میں شک ہے کہ آپ نبی ہیں، اس لیے میں محمد رسول اللہ کو قبول نہیں کر سکتا۔ بعد ازاں حضرت عباس کے سمجھانے سے ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ ابو سفیان کے مسلمان ہو جانے کے بعد حضرت عباس نے عرض کیا کہ رسول اللہ، ابو سفیان مکے کا سردار ہے اور فخر اس کو پسند ہے، لہذا آپ اس کے لیے کوئی ایسی شے تجویز کر دیں کہ اس کے لیے باعث عزت و شرف ہو اور مجھے بے امتیاز ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اعلان کر دو کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو وہ ہمارے عتاب سے مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں سب آدمی نہیں آ سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ کہہ دو کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو وہ بھی مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ، مسجد بھی کافی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر جاؤ کہہ دو کہ جو اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے وہ بھی مامون ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، اس میں بہت سے لوگ بچ جائیں گے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مرت زہران سے روانگی فرمائی تو حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو لے کر پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے جب قبائل جوق در جوق گزرنے لگے تو ابو سفیان دنگ رہ گیا اور کہا
عباس تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت بڑی ہو گئی ہے۔ حضرت عباس نے کہا کہ یہ بادشاہت نہیں، نبوت ہے، تم دھوکہ کھا رہے ہو۔ خدا کے نبی کے آگے اپنی گردن جھکا دو اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شان و شوکت کو سمجھو۔ آپ کوئی بادشاہ نہیں ہیں، حقیقت میں آپ نبی اور پیغمبر ہیں۔ قبائل سامنے سے گزرتے تھے۔ ابو سفیان پوچھتا تھا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ سب سے پہلے خالد بن ولید 900 سواروں کا دستہ لے کر گزرے۔ اس کے بعد مختلف دستے گزرتے رہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس لشکر کے ساتھ تھے، جس ٹولی کے ساتھ تھے، وہ جماعت بھی گزری۔ مہاجرین اور انصار کے مسلح زرہ پوش گروہ وہ آگے بڑھ رہے تھے اور ان کے بیچ میں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ مہاجرین کا عالم حضرت زبیر کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا عالم سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں تھا۔ سعد بن عبادہ جب ادھر سے گزرے تو ابو سفیان کو دیکھ کر جوش آ گیا اور جوش میں بولے، آج کا دن لڑائی کا دن ہے، آج کعبے میں قتل و قتال حلال کیا جائے گا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ۔ ابو سفیان گھبرا گیا، کہنے لگا یہ لوگ کون ہیں؟ حضرت عباس نے کہا کہ مہاجرین اور انصار کا لشکر ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں۔ جب حضور سامنے سے گزرے تو ابو سفیان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سعد بن عبادہ کو اپنی قوم کے قتل کا حکم دے دیا ہے، اور پھر بتایا کہ وہ یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، آج خون کا دن ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ میں آپ کو اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں اور صلہ رحمی جو آپ میں سب سے بڑھ کر ہے، میں اس کا حوالہ دیتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ابو سفیان، الیوم یوم المرحمہ، آج مہربانی کا دن ہے۔ اور حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر ان کے بیٹے قیس کو دے دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے تو قریش کی ایک خاتون نے کچھ اشعار پڑھے۔ اس کے بعد ابو سفیان وہاں سے رخصت ہو گیا اور بڑی تیزی کے ساتھ مکہ گیا۔ روایات میں آیا ہے کہ وہ مکے میں بآواز بلند چیخ رہا تھا، محمد کا لشکر آ رہا ہے، کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے، دیکھو اسلام لے آؤ، بچ جاؤ گے۔ البتہ جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو انہوں نے امن دے دی ہے، جو میرے گھر میں چھپ جائے اس کو بھی امن ہے، یا جو شخص لڑائی سے ہاتھ روکے اور اپنے گھر میں بیٹھ رہے اس کو بھی امن ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے اس کی مونچھیں پکڑ لیں اور کہا کہ اے بنو کنانہ کے بڈھے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کیا بکتا پھر رہا ہے؟ اور اس کو بہت گالیاں دیں۔ ابو سفیان نے کہا اس وقت ان باتوں سے کچھ نہیں ہوگا، تم لوگ اس عورت کے دھوکے میں بالکل مت آنا، کوئی شخص محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو اس کو میں امن لے آیا ہوں، جو شخص میرے گھر میں داخل ہو اس کو امن لے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا اے بدقسمت، خدا تجھے ہلاک کرے، تیرے گھر میں اتنے آدمی آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے کہا کہ جاؤ، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی میں امن لے آیا ہوں۔ ابو سفیان نے اپنی بیوی ہندا سے کہا سن، خیریت اسی میں ہے کہ تو اسلام لے آ، ورنہ تو ماری جائے گی، جا اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جا، میں سچ کہہ رہا ہوں، آج کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگ اس اعلان کو سنتے ہی بھاگے، کوئی مسجد حرام میں چھپا، کوئی اپنے گھر میں گیا، کوئی ابو سفیان کے گھر میں گھس گیا۔ یہ ہے فتح مکہ کا وہ منظر جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ فتح اتنی بڑی فتح تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس فتح کے نتیجے میں اسلام کا مرکز اور ہماری نمازوں کا قبلہ اللہ نے مسلمانوں کو مرحمت فرمایا۔
انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آپ کی خدمت میں فتح مکہ کے پورے واقعات کو مکمل کر دیں گے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور آپ کے ایک ایک عمل کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔